بہت سے لوگوں کو جانیں دینی پڑی، بہت سے لوگوں کو اپنی اولاد دینی پڑی، بہت سے لوگوں کو اپنے باغات دینے پڑے، بہت سے لوگوں کو اپنا پورا بینک بیلنس دینا پڑا، قربانی دینی پڑی۔ لیکن میرے دوستو، آج ہمارے لیے بڑی معمولی سی قربانیاں ہیں۔ آج ہمیں نیند کی قربانی دینی ہے، آج ہمیں 2 پیسوں کی قربانی دینی ہے، آج ہمیں تھوڑے سے وقت کی قربانی دینی ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ماہ محرم کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اور اس ماہ محرم میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کے اندر ہر قدم پر، ہر لمحے، ہر اعتبار سے ہر ایک کو قربانی دینے کا مطالبہ ہے۔ کسی کے سامنے قربانیاں بڑی ہیں، عظیم ہیں، مشکل قربانیاں کسی کے سامنے ہیں، اور کبھی اللہ رب العزت معمولی قربانیوں سے بھی ہمیں آزماتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے انسانوں کو جو زندگی دی ہے وہ اس لیے تاکہ انہیں آزمائیں، ان کا امتحان لیں۔ تو اسلام کی تاریخ ان امتحانات سے بھری پڑی ہے۔ آپ نے اسی منبر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قربانیاں آئی ہیں ان کو بھی آپ نے سنا، اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو عظیم قربانیاں آئیں، جو امتحانات ان کے ہوئے، اس کو بھی آپ نے سنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے امتحان کو کیسے اچھی طرح سے انجام دیا، وہ بھی آپ نے سنا۔ پھر آپ نے حضرت عثمان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو شہادتیں ہوئی، اس کو بھی آپ نے اس منبر سے سنا۔ آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے تذکرے کو ان شارٹ کرتے ہوئے اس سے ملنے والے پیغام کو اور اس سے ملنے والے سبق کو ہم لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو کربلا کی سرزمین ہے، وہ جو سادات گھرانے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چاہنے والوں کے اور ان کے خاندان کے، ان کے اپنے فرزندان اور ان کے بھائیوں کے خون سے جو کربلا کی زمین رنگی گئی، لہلہان ہوئی، اس کے بارے میں ذرا سا ہم جانتے ہوئے چلیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے کئی سارے خط آتے ہیں، جن خطوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلے میں، ایک بورے میں بھر لیا تھا اور وہ لے کر یہاں سے چلے تھے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے صحابہ اکرام اور چھوٹے صحابہ اکرام اور جو ان کے ساتھی تھے وہ بار بار کہتے ہیں کہ کوفہ والوں نے کبھی وفا نہیں کیا، اے نواز رسول آپ ضائع ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ بدتمیزیاں وہاں ہوں گی، آپ ہرگز نہ جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط کھول کھول کر بتایا اور کہا کہ مجھ سے وہ لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں جو میرے نانا کا دین ہے، اس دین کو وہ اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، اپنی لڑکیوں میں لانا چاہتے ہیں، اپنی عورتوں میں لانا چاہتے ہیں، اپنے پورے قبیلے اور خاندان میں دین کو عام کرنا چاہتے ہیں، اور دین سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے وہ مجھے طلب کرتے ہیں، تو میں کیسے منع کروں؟ یوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا
اور وہ مدینے سے چلے کوفہ کے لیے۔ اس لیے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہ ان کے جو بھیجے ہوئے قاصد تھے ان کے پاس سے لیٹر آ چکا تھا، ان کے پاس سے خط آ چکا تھا کہ یہاں پر حالات سازگار ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ لیکن وہاں سے خط روانہ ہونے کے بعد یزید نے اپنا کھیل وہاں پر کھیلا، اور اسلام کے دشمنوں نے، نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے وہاں کی جو پوری رویہ وہاں کا وہ تھا اس کو انہوں نے چینج کر دیا، اور وہاں پر جس طرح کی بدتمیزیاں ہونی تھی وہ وہاں پر شروع ہو گئی۔ جب تک یہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل چکے تھے، راستے میں ان کو یہ معلوم بھی ہوا کہ آپ کے قاصد کے ساتھ، آپ کے گورنر کے ساتھ ایسی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں۔ یہ بھی خبر مل گئی کہ وہاں پر آپ کے گورنر کو ختم کر دیا گیا ہے، معزول کر دیا گیا ہے، اوپر سے پھینک کر دردناک طریقے سے ان کو ختم کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دور تک آ چکے تھے، اور ان کا عزم تھا اور ان کا ارادہ تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان کے پاس خطوط موجود ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں جاؤں گا اور انہیں منا لوں گا، اور میں اپنے نانا کے دین کو محفوظ رکھنے کی کوشش کروں گا، اور میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ حالانکہ بہت ساروں نے یہ لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی پیشن گوئی دے چکے تھے، اس لیے بھی وہ جانا چاہتے تھے کہ اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب ہم جائیں گے، منائیں گے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ باضابطہ یہ بات ہمیں ملتی ہے تاریخ میں کہ صرف 72 لوگ یہاں سے چلے تھے، اور کوفہ میں جا کر انہوں نے وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا، ڈیرا ڈال دیا، اور وہاں پر رک گئے۔ رکنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنوں کا جو بھی مکالمہ ہوا، اس کے اندر سب سے پہلے 2 ایسے لوگ آئے، ایک مرتبہ 1000 کا لشکر لے کر، پھر ایک مرتبہ 4000 کا لشکر لے کر جو لوگ آئے تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نواس رسول ہے، اس لیے ان لوگوں نے یزید کے حکم کے باوجود ان 2 سپہ سالاروں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی طرح کی کوئی ظلم، کوئی زبردستی نہیں کی۔ کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں سے چلے جائیں تو اسی میں بہتری ہوگی، یزید بہت زیادہ نافرمانی اور بہت زیادہ آپ کی دشمنی پر تلا ہوا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں نے خود مجھے یہاں پر بلایا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطوط بتائے، جو خطوط ان لوگوں نے لکھے تھے، تو کوفہ والوں کو ایک ہیبت سی ہو گئی کہ اب تو یزید کے نرغے میں ہم بھی آئیں گے، ہمیں بھی وہ ختم کرے گا، اس لیے کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وعدے کیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ رہیں گے، آپ پر کسی بھی طرح کی مصیبت آئے گی تو ہم آپ سے پہلے اس مصیبت کو ہم فیس کریں گے۔ یہ تمام چیزیں ان لوگوں نے لکھا تھا، تو یہ خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں تو یہاں رہنا ہے، اور یہاں چاہے ہماری جان ہی چلی جائے۔ پھر ادھر یزید نے اور زیادہ لشکر کو بھیجا۔ کتابوں میں جو بات آتی ہے 22,000 کا لشکر تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے سے قافلے کے سامنے 72 لوگ ادھر ہیں، اور وہاں پر 22,000 کا لشکر ہے، اور سارے اسلحہ کے ساتھ سارے کے سارے جتنے ایکوپمنٹس ہو سکتے تھے ان کے پاس موجود ہے، ہر طرح کا ہتھیار اس وقت کا ان لوگوں کے پاس موجود ہے۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی زیادہ چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ معرکہ ہونا تھا، یہ جنگ ہونی تھی۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں 72 لوگوں میں سارے کے سارے بہت زیادہ جو لوگ اکثر تھے وہ مرد حضرات تھے، اس میں خود 22 لوگوں کی بات بتائی جاتی ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریلیٹیوز تھے، ان کے خاندان کے تھے، ان کے رشتہ دار تھے۔ اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسری اہلیہ سے ہونے والے اور بیٹے بھی تھے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بھائی بھی یہاں موجود تھے۔ ان میں سے ایک کا نام عباس تھا، ایک ابو بکر تھے، ایک عمر تھے، ایک علی تھے۔
خلفائے راشدین کے نام پر ان کے نام رکھے گئے تھے وہ بھی اس میدان میں موجود تھے۔ حضرت زینب جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان کے بیٹے بھی یہاں پر موجود تھے، عون اور محمد ان کا نام بتایا جاتا تھا۔ خدا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے، ایک علی اکبر اور ایک علی اصغر، یہ بھی موجود تھے۔ کل ملا کے پورا خانوادہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر موجود تھا۔ ایک اور فرزند تھے زین العابدین جو بعد میں حیات رہے، ان کی بیماری کی وجہ سے ان کی طبیعت بڑی خراب تھی تو دشمنوں نے گویا کہ ان کو بخش دیا، ان کو چھوڑ دیا، وہ رہ گئے تھے، ورنہ تو باقی سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ 9 محرم کی شام ہے، اعلان ہوتا ہے، جنگ کا اعلان ہوتا ہے دشمن کی طرف سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت چاہی۔ وہ جانتے تھے کہ ادھر تو 72 ہے اور وہاں 22,000 کا لشکر ہے، ہو نہ ہو ہماری شکست ہونی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ میں اللہ سے لو لگا لوں، میں اللہ سے گڑ گڑا لوں، میں اللہ سے مانگ لوں، میں اللہ کے سامنے سجدہ کر لوں۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مہلت مانگی اور مہلت دی گئی۔ بعض نے یہ لکھا کہ مہلت نہیں دی گئی، جنگ بہرحال چھڑ گئی، لیکن یہاں سے کچھ لوگ جاتے اور جنگ ہوتی۔ اصل میں پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ دونوں طرف لشکر ٹھہرے ہوئے ہوتے اور یہاں سے ایک آدمی جاتا اور سامنے سے بھی ایک آدمی آتا اور ان دونوں میں پہلے لڑائی ہوتی، پہلے ایسے ہی، پھر اگر ایک ختم ہو جاتا تو ادھر سے ایک اور آتا، ایک اور ختم ہوتا تو ایک اور آتا۔ اس طرح ہوتا کہ پہلے جنگ بھیڑنے سے پہلے، دونوں لشکر ایک ساتھ بھیڑنے سے پہلے اس لشکر کا بھی ایک بہادر سامنے آتا اور اس لشکر کا بھی ایک بہادر سامنے آتا اور ان دونوں میں اٹھا پٹک ہوتی، ان دونوں میں لڑائی ہوتی، تلوار بازی بھی ہوتی، تیر اندازی بھی ہوتی۔ پھر جو ختم ہوتا پھر اس کے پاس ایک اور لشکر، ایک اور آدمی آتا، تو اس طرح جنگ ہوا کرتی تھی۔ بہرحال وہ رات گزر گئی، اس کے بعد دوسرا جو دن ہے وہ دن اپنی پوری تمازت کے ساتھ سورج طلوع ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گرم گرم ریت پر فجر کے بعد نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہاں سے ایک آدمی جا کر وہاں کے لوگوں کو للکارتا ہے۔ کتابوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے 72 لوگ یہاں پر تھے، لیکن یہاں سے جو جانباز جا رہے تھے، خود آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھانجے تھے حضرت زینب نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ محض 16 سال کے وہ تھے، لیکن وہ گئے، جانے کے بعد 19 لوگوں کو انہوں نے ختم کیا، ایک کے بعد ایک آتا گیا تو 19 لوگوں کو انہوں نے ختم کیا۔ 19 لوگوں کو ختم کرنے کے بعد آئے اور آگے حضرت حسین سے کہنے لگے کہ ماما یہ لوگ بڑے بزدل معلوم ہوتے ہیں، یہ لوگ بڑے بزدل معلوم ہوتے ہیں، ان کو تو میں اکیلا ختم کر سکوں گا۔ یہ ان کا جذبہ تھا۔ اس واقعہ کربلا سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ واقعہ کربلا سے بعض وقت بلکہ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رونے دھونے کا کام ہے، یہ ڈرنے کا کام ہے، یہاں ہمتیں ہماری پست ہونی چاہیے، جبکہ اگر اس واقعہ کربلا کو، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغور پڑھا جائے اور اسے سنا جائے اور اس سے سبق لینے کی ہم کوشش کریں تو ہمیں ایسے ایسے سبق اس واقعے سے ملتے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہاں پر ہمیں ہمت کا، ہمیں حوصلے کا، ہمیں جانبازی کا، ہمیں اپنی مردانگی کا یہاں پر سبق ملتا ہے کہ 16 سال کا لڑکا ہے، جا کے 19 لوگوں کو ختم کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان تمام کو میں ختم کر دوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اتنے بزدل ہیں۔ تو ہمیں یہ ہمت جٹانی ہوگی، ہمیں واقعہ کربلا سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں واقعہ کربلا سے ہمت جٹانے کی ضرورت ہے، حوصلہ باندھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں سے کیسا حوصلہ ہمیں ملا۔ حضرت زینب پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ پردے سے باہر نہیں آتی، وہ ڈرتی نہیں، وہ تو اپنے لخت جگر کو بھیجتی ہیں۔ یہاں پر ہماری بہنوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم وہ بہنیں اپنے بچوں کو دین کے لیے، اسلام کے لیے آگے رکھیں، ہر میدان میں آگے رکھیں، ہر اعتبار سے آگے رکھیں۔ انہیں پردے سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے حضرت زینب نے پردہ فاش نہیں کیا، پردے سے باہر نہیں آئی، وہ قائمے کے اندر تھی، لیکن کس کو بھیجنا ہے، کس کے بعد کس کو بھیجنا ہے، یہ پورا پروگرام حضرت زینب دیکھ رہی تھی۔ بہرحال ان کی شہادت ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان کو لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے
حضرت عباس گئے، انہوں نے کئی ایک کو ختم کیا، جب وہ ختم ہو گئے تو حضرت حسین گئے، ان کو بھی لے کر آئے، پھر عمر گئے، پھر ابو بکر گئے، پھر علی گئے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندان تھے وہ گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے حضرت علی اکبر جاتے ہیں، جا کر دشمن پر وار کرتے ہیں، انہوں نے بھی کئی لوگوں کو مارا، لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ دشمن نے چاروں طرف سے ایک ایک کے بجائے کئی ایک آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پر وار کرنا انہوں نے شروع کیا، اور وہ بھی ڈھیر ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو، جو کہ 18 سال کا بیٹا ہے، ان کی عمر کہیں 50 سے 55 سال کی ہے، یہ بوڑھا باپ گویا کہ اپنے نوجوان بیٹے کو اپنی گود میں لیتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا ہے کہ اللہ میری اس قربانی کو بھی آپ قبول فرمائیں۔ آج اس باپ نے، آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کربلا کے میدان میں پیغام دیا ان باپوں کو جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان کو یہ پیغام دیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں کٹتا دیکھا، اس کو میں نے اپنے گود میں لیا، وہ میری گود میں ہے اور اس کی جان جا رہی ہے۔ وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے بچوں کو اللہ کے لیے قربان کر دو، اپنی بچوں کے نیند کو اللہ کے لیے قربان کر دو، اپنے بچوں کے اسکول کو اللہ کے لیے قربان کر دو، اپنے بچوں کے کالج اور اپنے بچوں کے فیوچر کو اللہ کے لیے قربان کر دو تو تم کامیاب ہوگے۔ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادتیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جرأتیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمیں شرمندہ کرتی ہیں۔ آج ہماری قربانیاں کیا ہیں؟ میں نے جیسا کہ پہلے کہا، بہت سے لوگوں کو جانیں دینی پڑی، بہت سے لوگوں کو اپنی اولاد دینی پڑی، بہت سے لوگوں کو اپنے باغات دینے پڑے، بہت سے لوگوں کو اپنا پورا بینک بیلنس دینا پڑا، قربانی دینی پڑی، لیکن میرے دوستو آج ہمارے لیے بڑی معمولی سی قربانیاں ہیں۔ آج ہمیں نیند کی قربانی دینی ہے، آج ہمیں 2 پیسوں کی قربانی دینی ہے، آج ہمیں تھوڑے سے وقت کی قربانی دینی ہے، آج ہمیں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کے دین کو باقی رکھنے کے لیے اپنی بیٹیوں کے سروں پر بس دوپٹہ دینا ہے، اپنے لڑکوں کے چہروں پر بس داڑھی دینی ہے، ہمارے اپنے پورے گھر کے لوگوں کو بس نماز کا پابند کرنا ہے، جھوٹ بولنے سے روکنا ہے، صحیح کاروبار پر آمدہ کرنا ہے، غلط کاروبار سے ہمیں روکنا ہے۔ افسوس ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنے گویا کہ خاندان کو قربان کر دیا، لیکن ہم نے اپنے بچے کی نیند کو قربانی کرنے پر ہم راضی نہ ہوئے، ہم اپنی اہلیہ کی ناجائز فرمائش کو قربانی کرنے پر ہم آمادہ نہ ہو سکے، ہم اپنے والدین کو برداشت نہیں کر سکے، ہم اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کے لیے جو قربانی ہمیں دینی پڑتی ہے وہ قربانی ہم دینے سے رہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں باہر واپس آتے ہیں، حضرت زینب پیچھے سے کہتے ہیں کہ علی اصغر کو بڑی پیاس لگی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کا بیٹا علی اصغر جو ابھی 6 ماہ کا ہے، اس کو لے کر دریا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے حلق کو کچا کرنے کے لیے چند قطرے پانی میں مانگتا ہوں، لیکن میرے دوستو دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے اس بدبخت کا نام بھی لکھا ہے، میں نام بھول رہا ہوں، ایک آدمی نے تیر ماری جو تیر آ کر سیدھے حضرت علی اصغر کے حلق پر لگتی ہے۔ لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ گردن میں لگنے کے بعد چھوٹا سا بچہ ہے، یہ بھی لکھا گیا تیر وہ تھی جس سے آدمی کو نشانہ بنایا جائے، وہ تیر نہیں تھی، بلکہ تیر وہ تھی جس سے جنگلی جانور کو مارا جاتا تھا۔ ایسی خطرناک تیر، زہریلی تیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 6 ماہ کا بچہ ہے، ان کی گردن میں آ کے وہ تیر لگتی ہے اور ان کا جو سر ہے وہ لٹکنے لگتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہتے ہوئے خون کو چلو میں لیا اور آسمان کی طرف بتایا اور اللہ سے یہ عرض کیا کہ اللہ میں نے اس بچے کی بھی قربانی دے دی، میری اس قربانی کو آپ قبول فرمائی ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا۔ یہ جذبہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم پر اگر کسی بھی طرح کی پریشانی آئے تو ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ اگر ہمارے گھر میں کسی بھی طرح کی پریشانی آ جائے، ہمارے کاروبار میں کسی بھی طرح کی پریشانی آ جائے، ہماری کتنی بھی طبیعت خراب ہو جائے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، ہمیں اللہ سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں۔ علی اکبر بھی ختم ہو گئے، علی اصغر بھی ہاتھ میں ختم ہو گئے، اپنے بھائی بھی ختم ہو گئے، اپنے بھتیجے اور بھانجے بھی ختم ہو گئے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما،
میری اس قربانی کو قبول فرما، میری اس قربانی کو قبول فرما۔ دوستو، ہمیں یہاں ایک سبق ملتا ہے، ہمیں یہاں سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے قربانی دیں۔ فجر میں اٹھیں، میٹھی میٹھی نیند کی قربانی دیں۔ فجر میں اٹھیں اور اللہ سے کہیں، اے اللہ میں نیند چھوڑ کر آپ کے حضور آیا ہوں، آپ میری اس قربانی کو قبول فرمائیے۔ ہم میرے دوستوں، نوالا اگر ہمیں ملتا ہے، لقمہ ہمیں ملتا ہے جو حرام کا ہے، ہمیں بہت پسند ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ایسے پروڈکٹس ہیں جس کو بیچ کر مسلمانوں پر وار کیا جا رہا ہے، ایسے لذیذ پروڈکٹس کو ہم چھوڑ دیں، ایسی چیزوں کو ہم چھوڑ دیں، نہ خریدیں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم آپ کے لیے اس کی قربانی دے رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے ضرورت ہے، بڑے اچھے اچھے اسکولز ہیں، بڑے اچھے اچھے کالجز ہیں، لیکن وہاں ایمان خراب ہو رہا ہے، وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم وہاں سے اپنے بچوں کو نکال دیں اور اللہ سے ہم کہیں کہ اللہ ہم آپ کے لیے ہم اپنے بچوں کے ایجوکیشن کی قربانی دے رہے ہیں، آپ قبول فرمائیے۔ کیسی کیسی قدم قدم پر ہمیں قربانی دینے کا موقع ہے، لیکن میرے دوستو، چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں لیکن ہم دینے سے رہیں۔ چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں، پتہ چلا بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، پتہ چلا مسجد کے بازو گراؤنڈ ہے اور بچے کھیل رہے ہیں، اذان ہو چکی ہے، نماز کی آواز بھی بچوں تک جا رہی ہے، لیکن بچے نماز کو آ نہیں رہے ہیں، وہ قربانی نہیں دے سک رہے۔ آج ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں، میری ان نگاہوں نے دیکھا ہے، میرے ان کانوں نے سنا ہے، آج نوجوان بچے چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز چل رہی ہے، نماز کی آواز بھی بچوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن میرے دوستو، ان بچوں کو اس گیم کی قربانی دے کر مسجد تک آنے کی ان کو فرصت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میدان کربلا میں بھی جب بھی نماز کا وقت ہوتا انہوں نے نماز ادا کی، انہوں نے جنگ چھوڑ دی، انہوں نے یہ بھول چکے کہ تلوار آئے گی اور میرے دھڑ سے تن کو، میرے سر کو تن سے جدا کر دے گی، یہ انہوں نے نہیں سوچا۔ انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو میں نماز پڑھ لوں گا۔ بعض لوگوں نے یہ تک لکھا جب نماز کا وقت ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپیل کی، لوگوں سے اپیل کی کہ جنگ روک دو، نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں نماز ادا کر لوں، لیکن ظالموں نے جنگ نہیں روکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر کاٹا گیا وہ بھی سجدے کی حالت میں کاٹا گیا۔ تو حضرت حسین نے میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑا، لیکن آج ہم ہیں اور ہمارے نوجوان ہیں اور ہمارے بڑے احباب ہیں کہ ایسے ہی کچھ چائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، گیمنگ کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، گراؤنڈ میں ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، کھانے پہ ہیں اور نماز چھوڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، کسی گھر میں اگر کوئی فنکشن ہو تو پورے گھر کے نہ مرد پڑھیں گے نہ عورتیں پڑھیں گے، پوری نمازیں ختم۔ کسی کے گھر میں شادی ہے، ساری نمازیں ختم۔ کسی کے گھر میں ولیمہ ہے، ساری نمازیں ختم۔ میرے دوستو، ہمیں نمازوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ ہمیں پورے دین اسلام کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہمارے لیے دکھائے گئے ہیں، ہم پر فرض ہیں، ہم پر واجب ہیں، ہمارے لیے سنت ہے، ان تمام چیزوں کو کرنا ہوگا، ورنہ قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا دامن ہوگا۔ وہ ہم سے پوچھیں گے، میں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، میں نے اپنے گھرانے کو قربان کر دیا، میں نے اپنے بھانجے اور بھتیجوں کو میں نے قربان کر دیا، آخر میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اے مسلمانوں، تم نے کیا کیا؟ اگر یہ پوچھا جائے تو دوستو ہم کچھ جواب دینے کے ہمارے پاس منہ نہ ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس محرم سے ایک پیغام لے کر اٹھیں۔ ہماری زندگیوں میں دسیوں محرم آ چکے، ہم خوب شربت پی چکے، ہم خوب روٹ کھا چکے، ہم بنا کر کھاتے رہے، ہم دعوت کرتے رہے، لیکن میرے دوستو ہم نے سبق نہیں لیا۔ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ 10 محرم کو جو جلوس نکلتا ہے، 10 محرم کو جو ایکٹیویٹیز کیے جاتے ہیں، جو میں آپ کو بتا دوں کہ سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایسے رسومات کے ذریعے سے، ایسی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے ہم اپنی نمازوں کو چھوڑتے ہیں، ہم اپنے نمازوں کو خیر آباد کہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ 10 بچے مل کے شربت پلا رہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں ان 10 میں سے کوئی نماز کو نہیں آتا۔ ظہر کی اذان ہوتی ہے، عصر کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، عشاء کی اذان ہوتی ہے، اگر شربت ختم بھی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گھر جاتا ہے، لیکن وہ لبیک کہنے کے لیے مسجد نہیں آتا۔ ایسی خدمت کا کیا فائدہ؟ ایسی خدمت کا کیا فائدہ؟
آپ ضرور کریں، آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کریں لیکن شریعت کے مطابق کریں۔ آپ ضرور شربت پلائیں، آپ ضرور دعوت کریں، لیکن میرے دوست جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف آ جائیں، سٹال بند کر دیں، وہاں کسی کو شربت نہ ملے، وہاں بورڈ لگا دیں آفٹر صلاۃ، وہاں بورڈ لگا دیں کہ نماز کے بعد آپ کو جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا، نماز سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس پیغام کے ساتھ میں رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ جو ایکٹیویٹیز آپ کو کرنا ہو، جو آپ کو اچھا لگتا ہو، جو آپ کے علماء کہتے ہوں، جس فرقے سے اور جس مسلک سے آپ کا تعلق ہو، آپ ضرور کریں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کو ساتھ لے کر چلیں۔ ان کے گلے پہ چھری ہے، ان کے گلے پہ تلوار ہے، ان پر تیریں سادی ہوئی ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ میرے ہاتھ میں شربت کا گلاس ہے اور میں کسی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور اذان ہوتی ہے تو میرے دوستو میں اذان کی طرف نہیں آتا، میں شربت بانٹنے میں لگا رہتا ہوں۔ وہاں حضرت حسین ہیں کہ اپنا گلا، اپنی گردن دے رہے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے، اور آج میرا حال ہے کہ میں شربت تقسیم کرنے کے لیے نماز چھوڑ رہا ہوں۔ ہمیں ہوش کے کان لینے ہوں گے، ہمیں ہوش سنبھالنا ہوگا۔ بہت سارے ایسے سپیکرز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ایسے ویڈیوز بناتے ہیں کہ ضروری آج کے دن یعنی 10 محرم کے دن ضروری شربت ہے، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر میں کہوں کہ 10 محرم کے دن بھی نماز اصل ہے، نماز کے بعد سب کچھ ہے، والدین کی فرما برداری کے بعد سب کچھ ہے، لوگوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ پتہ چلا بس آ رہی ہے، ہم نے بس کو روک دیا اور شربت بانٹنے چلے، پیچھے پوری ٹریفک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس سے کسی بھی انسان کو، کسی بھی جانور کو تکلیف نہ پہنچے، جبکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، ٹریفک جام ہے۔ اس کی میرے دوستو گنجائش نہیں ہے، آپ ضرور تقسیم کریں لیکن اس کا ایک پروگرام بنائیں، اس کی ایک پلاننگ بنائیں، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو راحت ہو، اس کا خیال کریں تو انشاءاللہ اس محرم سے بھی اور آگے آنے والے محرموں سے بھی انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اچھے انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔